الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم معزز ساتھیوں، نیکیوں کے موسم سے فارغ ہونے کے بعد حج یا اس جیسی اور عبادتوں سے ہم رخصت پانے کے بعد کیسے زندگی گزاریں، کس طرح سے رہیں؟ روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے کی زندگی جیسی تھی کیا نماز کے بعد ویسے ہی ہے؟ رمضان گزر جاتا ہے تو کیا رمضان سے پہلے جیسی تھی زندگی رمضان کے بعد ویسے ہی ہے؟ عشر ذی الحجہ جو بڑی فضیلت والے یہ 10 مبارک دن ہیں، ان سے پہلے جیسی زندگی تھی بعد میں ویسے ہی ہے؟ حج اگر ہم نے کیا ہے تو رحلت العمر جسے علماء کہتے ہیں، زندگی کا ایک بڑا ہی انمول، بڑا ہی قیمتی سفر، اس کے بعد ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلی زندگی تھی، تو گویا ان نیکیوں سے، ان عبادتوں سے ہم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. ایک مسلمان جب بھی حج سے، نماز سے، رمضان سے، عشر ذی الحجہ اور دوسرے اہم اس طرح کی نیکیوں سے فارغ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کام، پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے اس نیکی کی توفیق دی. اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کا شکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد ثنا بیان کرے. جہاں اس نیکی کا کرنا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، اللہ کا انعام، اللہ کی طرف سے احسان، اب ہماری دوسری فکر اس سے بڑی یہ ہونی چاہیے کہ یہ نیکی اللہ قبول بھی کر لے. کیا کر لے؟ اللہ اس نیکی کو قبول بھی کر لے. میرے بھائیوں، آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ دوسری چیز کی فکر بہت کم ہے. کئی لوگوں میں تو گویا کہ نظر ہی نہیں آتی. کیا چیز؟ قبول ہونے کی فکر. جو نیکی ہم نے کی ہے وہ اللہ قبول کرے، اس بات کی فکر بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو میں ایک چھوٹی مثال دوں. یہاں ہم لوگ نوکریوں کے لیے آتے ہیں، عام طور پر کیا سنتے ہیں؟ 1 ہفتہ، 1 مہینہ یا 3 مہینے ابھی تمہارا تجربہ ہے، دیکھیں گے کہ تم اچھا کام کرتے ہو یا اس کے بعد تمہارا اقامہ بنائیں گے، اس کے بعد تمہاری تنخواہ دیں گے، اس کے بعد تم ہمارے پاس کام کرو گے نہیں کرو گے یہ پکا بتائیں گے. سنتے ہیں اس طرح کی بات نہیں سنتے ہیں؟ تو اس بیچ میں کیسا عمل کرتے ہیں؟ اور ہمیشہ شام سونے سے پہلے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے یا پیریڈ ختم ہوتے ہوئے کیسا ٹینشن رہتا ہے؟ اور پتہ نہیں، کفیل بھی آ کے دیکھ رہا تھا کیمروں میں، کیا بولتا ہے، کیا رزلٹ دیتا ہے، کیا ٹینشن رہتی نہیں رہتی. بلکہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، کسی سے کہتے رہتے ہیں کہ ذرا کہہ دینا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، سفارش کر دینا. لیکن اللہ کے پاس کوئی ایسی سفارشیں چلتی ہیں؟ نہیں چلتی. میرے بھائیوں، کوئی بھی نیکی، خاص کر رمضان، عشر ذی الحجہ، حج اور اس طرح کے اعمال کرنے کے بعد ہماری سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری ان نیکیوں کو قبول کرے. اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ بتایا، سلف صالحین کے کئی واقعات ذکر کیے کہ جیسے مثال کے طور پر رمضان کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ سلف صالحین جہاں 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا کرنا، تو رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک دعائیں کرتے رہتے کہ اے اللہ تو اس رمضان کو قبول بھی کرنا. بلکہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام پاک میں بڑے صریح طور پر فرمایا ان مومنوں کے بارے میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سن کر کیا پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو چوری کرتے ہیں، کوئی اور برائیاں کر لیتے ہیں اور نیکی بھی کرتے ہیں تو ذرا ڈرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے
جو نیکی کرنے کے بعد ڈرتے ہیں کہ کہیں قبول ہونے سے رک جائے, کہیں اللہ کسی سبب سے نہ قبول کرے تو ہمارا بہت بڑا خسارہ ہوگا, اس بات سے وہ ڈرتے ہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل. اے لوگو, سن رہے ہیں آپ لوگ؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اے لوگو, نیکی کرنے کی جتنی زیادہ فکر اور اس کا اہتمام کرتے ہو, اس سے زیادہ اہتمام اس کے قبول ہونے کے بارے میں بھی کرنا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ کیا تم سنتے نہیں کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ بے شک متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تیسری بات, اللہ عز و جل سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے, اللہ سے امید رکھنا چاہیے, ڈر بھی ہو کہ کہیں قبول ہونے سے رہ جائے, ساتھ میں کیا ہو, امید بھی ہو, اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا, ربنا تقبل منا. سنتے ہیں نا یہ دعا کس نے کیا تھا؟ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا. کب کیا تھا؟ کعبۃ اللہ کو بنا کر کہ اے اللہ تیرے حکم پر ہم نے یہ جو چھوٹی خدمت انجام دی ہے تو اس کو قبول فرما. تو ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے, یا اللہ میری یہ نماز قبول فرما, اے اللہ میری یہ تلاوت قرآن قبول فرما, اے اللہ میرے اس روزے کو قبول فرما لے, یا اللہ میرے اس حج کو قبول فرما لے, یا اللہ میرے صدقے کو قبول فرما لے. اور ساتھ ہی ساتھ چوتھا کام, استغفار بہت زیادہ کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ استغفار. جی بہت ضروری ہے, اور یہ انسان کی فطرت میں ہے, لیکن وہ اپنی فطرت کا صحیح استعمال نہیں کرتا. اللہ کے کام ہے, یعنی اللہ کے ساتھ اپنی فطرت کا صحیح استعمال نہیں کرتا. ورنہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کسی کا آپ کام کچھ کر دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ سوری اگر تھوڑا کچھ کمی رہی تو. کہتے نہیں کہتے؟ گھر پہ آپ کے مہمان آتا ہے, مرغا بنا کے کھلاتے ہیں, مٹن بریانی بنا کے کھلاتے ہیں, سیویاں پلا دیتے ہیں, اچھی چائے بنا کے پلا دیتے ہیں. پھر جب رخصت ہونے لگتا ہے, آپ کی مہمان نوازی میں اگر کوئی کمی کوتاہی کیے ہیں تو ساری کچھ نہیں سمجھنا. کہتے نہیں کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں, یہ ہماری فطرت میں ہے, لیکن کتنے ہم لوگ بدنصیب ہیں کہ اس فطرت کا صحیح جگہ پر بھی استعمال کریں. میں یہ نہیں کروں کہ وہ غلط ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری کوئی بھی نیکی, کوئی بھی اچھا کام, کوئی بھی, ہر موقع پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہتے بھی رہیں, اور عام طور پر یا اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے, میں نے یہ نماز پڑھ لی ہے, میں نے یہ حج کر لیا ہے, میں نے یہ زکوٰۃ دیا ہے, میں نے صدقات کیے ہیں, اے اللہ تیری رضا کے مطابق شاید میں پوری طرح نہ اتر پاؤں, تیرے ٹھیک پسند کے مطابق میں شاید نہیں کیا ہوں, اس لیے کہ میں تو کمزور بندہ ہوں, میرے اندر کمال نہیں ہے کہ میں 100% صحیح کر سکوں, لیکن تو اپنے رحم و کرم سے میری کوتاہی اور تقصیر کو معاف کر کے مجھے پورا پورا اجر عطا فرما. یہ تعلیم ہم کو دی گئی. پڑھیے اذا جاء نصر اللہ, ہاں ورأیت الناس, کیا ہے آخر میں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ. فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کیوں گناہ کیے ہیں؟ نماز پڑھ کے گناہ کیے ہیں؟ نہیں, مطلب یہ ہے یہاں اے اللہ یہ نماز تو میں نے پڑھ لی, تیری مہربانی سے ہی میں پڑھ سکا ہوں, تو نے توفیق دی میں پڑھ لیا, لیکن اس کو میں پورے نبی کے صحیح سنت پر ٹھیک تیری پسند کے مطابق پورے خشوع و خضوع کے ساتھ میں 100% ادا نہیں کر سکا, اس میں ضرور کمی کوتاہی ہے, اے اللہ تو اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دے. یہ مطلب خالی زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تسبیح کے دانے چل رہے ہیں, انگلیاں چل رہی ہیں, زبان بھی چل رہی ہے, کسی سے بات بھی کر رہے ہیں, کہیں کچھ خبریں بھی سن رہے ہیں, ٹی وی پہ سیریل بھی دیکھ رہے ہیں. یہ دل سے استغفار کریں, استغفار کا مفہوم سمجھتے ہوئے کریں. اور پھر پانچویں چیزیں میرے بھائیوں کہ نیکیوں پر قائم رہنے کی کوشش کریں. ارے وہ رمضان تھا یار اس لیے ہم نے بند کیا تھا ٹی وی, تو کھل گیا, آ جائیں, اب تو
ارے وہ رمضان تھا نا، اس لیے ہم وہ جمعرات کی رات میں جوا نہیں کھیلتے تھے، جمعرات کی رات میں لیٹری نہیں کھیلتے تھے، جمعرات کی رات میں، لیکن اب پھر شروع کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں نا لوگ اس طرح سے، استغفر اللہ، حرام ہے، حرام ہے۔ ہر نیکی کے موسم کے بعد آپ نیکیوں میں اور سبقت کرنے کی کوشش کریں۔ کون سی نیکیاں آپ سے چھوٹ رہی ہیں اس کا جائزہ لیتے رہیے، کن گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے اس کا حساب لیجئے، اور ان گناہوں کو چھوڑیے۔ جن نیکیوں میں پیچھے ہیں ان نیکیوں میں آگے بڑھنے کی آپ برابر کوشش کرتے رہیے۔ اور وقت نہیں ہے کہ میں نیکیوں پر ہمیشگی جو اختیار کرتا ہے اس کو کتنا بڑا اجر و ثواب، اس کے لیے اللہ رب العالمین کس طرح کے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں، کیسی آسانیاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں، وہ ایک الگ لمبا موضوع ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو ادھورا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ جو آدمی نیکیوں کے موسم سے فارغ ہونے کے بعد نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے اور دوسری نیکیوں میں آسانیاں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ اور اسی طرح اسی نیکی پر اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے، نیکی کی تمنا کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے اس کی وفات ہوتی ہے، قیامت تک اس کو وہ نیکیاں کرتے رہنے کا اجر و ثواب ملتا ہی رہتا ہے، ملتا ہی رہتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی خوشخبری اور یہ بھی ہے کہ اب اگر انسان کبھی بیمار ہو جائے، یا کہیں سفر میں چلا جائے، یا کسی ایسی مجبوری میں پھنس جائے کہ وہ نیکی کرتا رہتا تھا لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، سفر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، کسی مجبوری میں پھنسنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، پھر بھی اللہ اس کو وہ نیکی کرنے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اتنی باتیں جو میں نے فوائد ذکر کیے ہیں، ان سب کے دلائل صحیح حدیثوں میں، قرآنی آیتوں میں موجود ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے صرف ان کے فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب کون اتنا بد نصیب کہ اتنی ساری فضیلتوں کو چھوڑ دے گا؟ پھر وہی اپنی گندگی میں، غلاظت میں، گناہوں میں لت پت ہو کر اپنے آپ کو، اپنی دنیا کو بھی، اپنے نفس کو بھی، اپنی آخرت کو بھی سب خراب کر کے بیٹھے گا۔ ویسے بد نصیب نہ بنے، خوش نصیب بن جائیں، خوش نصیب بن جائیں۔ اپنا اپنا جائزہ روزانہ لیتے رہیں، روزانہ اپنے بستر پر جاتے ہوئے، جیسے کام کے بارے میں، ارے آج تو میں وہ تلس کرتے کرتے وہاں پر ذرا سا چھوڑ دیا تھا، صبح سب سے پہلے میں جا کے کروں گا، کفیل آنے سے پہلے کروں گا۔ وہ گاڑی کا کام کر رہا تھا، ارے اس کے اندر مجھے وہ نٹ ٹائٹ کرنا تھا، میں بھول گیا، صبح جا کر سب سے پہلے کر لوں گا۔ اس طرح یاد کرتے نہیں کرتے ہر کوئی آدمی اپنے اپنے کام کے بارے میں۔ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ رات جب سونے میں جائیں تو ایک مرتبہ اپنے دن بھر کا جائزہ لیں، فرائض میں کیا کوتاہی ہوئی ہے، کہاں کہاں کیا سنتیں چھوڑے ہیں، کون سی نیکیاں کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکے ہیں، کون کون سے گناہوں کا ارتکاب کیے ہیں، ان سب کا جائزہ لیتے رہیں، اور جیسے ہی جاگیں فوری طور پر ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کر کے پھر ایک مرتبہ اپنی زندگی میں تازگی، ایک نیاپن، ایک نئی نیکیاں اور اچھے کام کرتے رہنے کی کوشش کریں۔ اور جو انسان اس بات کی ہمیشہ فکر کرتا ہے کہ ضرور میں آج سے ایک ایک گناہ کو سوچوں گا، پتہ لگاؤں گا کہ کیا ہے کمی میرے اندر، اور ان کو میں چھوڑتا رہوں گا، اور ایک ایک سنت اور ایک ایک نیکی میں کیا نہیں کر سک رہا ہوں میں اس کو کرتا رہوں گا، آپ یقین نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے کہ جو شخص کسی سنت کو زندہ کرتا ہے، کتنے شہیدوں کا اجر؟ اس میں کچھ روایتیں 50 کی بھی ہیں، کچھ 100 کی بھی ہیں۔ بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آنے والا ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی،
جو ایسے وقت میں کہ لوگ سارے برائیوں میں بہہ کے جا رہے ہیں اور کوئی انسان میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم میں سے یا ان میں سے 50 آدمیوں کے برابر؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اس آدمی کو جو سنت کو تھام لیتا ہے 50 آدمیوں کے برابر جو اجر ملے گا۔ کون سے 50 آدمی؟ آج کے ہمارے زمانے کے 50 آدمی یا صحابہ کے زمانے کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکید سے فرمایا کہ تم میں سے، یعنی صحابہ کے زمانے میں کے۔ وہ زمانے کے لوگ زیادہ اچھے تھے یا یہ زمانے کے؟ غور کیجئے۔ تو سنتوں کو تھامیں گے انشاءاللہ، سنتوں پر عمل کریں گے۔ کون سی سنتیں؟ نماز سے پہلے کی بعد میں کی سنتیں بھی، پھر ہماری زندگی میں داڑھی کے بارے میں بھی ہو، اپنے لباس کے بارے میں بھی ہو، شادی بیاہ کے بارے میں بھی ہو، اپنے لین دین کے بارے میں بھی ہو، بازار میں خریدنے بیچنے کے بارے میں بھی ہو، اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ بات کرنے، اخلاق و معاملات، ہر چیز کے اندر نبی کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کتنا اجر ملے گا؟ میرے اور آپ کے، ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں 50، وہ ہاں یاد رکھیں اس حدیث کو ہمیشہ۔ اور جو کتاب اس سے پہلے ہم نے آپ کو پڑھائی اور اس کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اور وہ کتاب اردو میں موجود ہے، تیلگو میں موجود ہے، بنگلہ میں موجود ہے، پڑھیے۔ کون سی؟ میزان کو بھاری کرنے والے اعمال، اس میں بھی یہ حدیث 50 والی موجود ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم کو اور زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اور ہمارے والدین، بھائی بہن جو بھی مسلمان، ان سب کی بیماریوں کو اللہ شفا میں بدل دے۔ اللہ قرض والوں کو ان کے قرض ادا کرنے میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان مسلمانوں کو، ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے اسلام کی خاطر، اسلام کی فکر میں زندہ رہ کر اسلام پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔